السلام علیکم۔ علامین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ اور شیخ وقاص اکرم، یہ چار لوگوں کی لڑائی نے پاکستان تحریک انصاف کی پوری پولیٹیکل پارٹی کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ عالیہ حمزہ جو کہ کمپیریٹیولی ان کا اگر موازنہ کیا جائے تو وہ اپنے سٹانس پہ ذرا صحیح نظر آتی ہیں، وہ صحیح راستے پہ نظر آتی ہیں، اور علامین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم یہ لوگ ایک ٹیم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے ٹیم اپ کیا ہوا ہے عالیہ حمزہ کے خلاف۔ اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے علامین گنڈاپور نے مرزا افریدی کے گھر پر یا فارم ہاؤس پر لاہور میں ایک بہت بڑا جمع غفیر تمام پارلیمنٹیریئنز کا اکٹھا کیا۔ وہاں پر انہوں نے ایک گیدرنگ کی، ادھر بڑی دھواں دار تقریر کی، ادھر انہوں نے بڑا جوش و خروش دکھایا، اور اپنی طرف سے آؤٹ آف نو ویئر، جو کہ عمران خان کی پلان کے بالکل اگینسٹ تھا، عمران خان کے احتجاجی تحریک کے لیے 90 ڈیز یعنی 3 مہینے کا پلان بھی دے دیا۔ اب عمران خان صاحب کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں آیا تھا کہ ہم 90 ڈیز دیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تحریک کو پیک پہ پہنچانا ہے 5 اگست تک، لیکن علامین گنڈاپور صاحب نے 90 ڈیز کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دے کر تحریک کا مومنٹم آتے ساتھ ہی شروع ہوتی توڑ دیا۔ وہ تھا نا ایک ڈائلاگ تھا میاں بھائی MBBS کا، منا بھائی MBBS کا، جس میں وہ کہتا ہے کہ بھائی اتنا چھوٹا کمرہ، یہ تو شروع ہوتی ختم ہو گیا۔ تو علامین گنڈاپور کی جو تحریک تھی وہ شروع ہوتی ختم ہو گئی۔ خیر، اب اس کے بارے میں ویڈیوز آڈیوز لیک ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ سوال سوشل میڈیا پہ اور ان کے جو PTI کے جو کارکنان ان کی طرف سے یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس پرٹیکولر اجلاس میں کہہ لیں یا جو بھی گیدرنگ تھی، قوالی نائٹ تھی ویسے تو پارٹی ٹائپ، اس میں پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کیوں نہیں تھیں، ان کو کیوں نہیں بلایا گیا، انہوں نے علامین گنڈاپور کی قافلوں کا پنجاب میں کیوں ویلکم نہیں کیا، حالانکہ شی از دا ہیڈ آف پاکستان تحریک انصاف ان پنجاب، ان کے پنجاب چیپٹر کی ہیڈ ہیں، وہ چیف آرگنائزر، تو وہ کیوں نہیں تھی پارٹ اس ساری گیدرنگ کا، یہ ساری ایکٹیویٹی کا۔ اس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ نے ایک جھوٹ بولا، جو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کسی کام میں بزی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی۔ اس پہ عالیہ حمزہ نے بہت اچھے جواب دیا کہ مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے کہ میری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اور میں بزی ہوں، یعنی شی ڈڈ ناٹ ایون نو کہ شی واز بزی۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو کہا کہ یہ بزی ہیں جس وجہ سے وہ نہیں آئے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی سوال اٹھایا کہ یہ جو 90 ڈیز کا پلان ہے یہ کہاں سے آ گیا، اور عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کیا اس پورے اجلاس میں یا پورے اس جمع غفیر جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا MPOs اور MNAs کا، جو لیلے بن کے علی امین کے پیچھے اور علی امین لیلا بن کے حکومت کے پیچھے اور حکومت لیلا بن کے ان کے پیچھے جا رہی ہے، ان کا آپ کو پتہ ہے کون ہے، تو انہوں نے کوئی پلان دیا عمران خان صاحب کی رہائی کا، وہ بھی نہیں دیا گیا۔ اب کل ہی منصور علی خان صاحب کی ویڈیو میں اور باقی بھی بہت سارے صحافیوں نے اور سوشل میڈیا پر اب تو آڈیو گردش کر رہی ہے، شیخ وقاص اکرم نے عالیہ حمزہ کو باقاعدہ ایک وائس نوٹ ڈراپ کر کے یہ کہا تھا کہ جو آرگنائزرز ہیں اس پورے فنکشن کے یا ایونٹ کے، جو کہ علامین گنڈاپور ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو کوئی سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتی، یعنی احتجاجی رنگ نہیں دینا چاہتی، ہمارا صرف پارلیمنٹیرین کا اجلاس ہے، اس لیے آپ جو ہیں وہ نہیں آ سکتی کیونکہ آپ ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، وہ نہیں گئی، لیکن ان کے بارے میں جب جھوٹ بولا گیا تو عوام اور بھڑک گئی۔ اب آج ایک اور آڈیو ریلیز ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے کہہ لیں آپ شیخ وقاص اکرم کی، جس میں وہ عالیہ حمزہ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے یا غصہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ لیک کر رہی ہیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے، یا آپ نے کیسی حرکت کی ہے، کہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا، آپ ہماری پارٹی کی آڈیوز لیک کر رہی ہیں، فلانا ڈھمکانا، لیکن سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یا جس سارے مسئلے پہ رولا بنا ہوا ہے، جو جھگڑا بنا ہوا ہے، جھگڑا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب 9 مئی کے بعد ان کی زمین تنگ کی گئی، ویسے تو پہلے بھی تنگ تھی، لیکن جب 9 مئی کے بعد ان کے لیے پاکستان میں پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ بری ہوگی، تو اس وقت ایک شخص نے PTI سے علیحدگی کا یا استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا، جس کا نام تھا جناب مرزا افریدی۔ مرزا افریدی اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو پشاور زلمی کے ٹیم آنر اور ہائر کمپنی کے آنر جاوید افریدی کے چچا زاد بھائی یعنی کزن ہے یہ، اور ظاہر سی بات ہے یہ خود بھی بہت بڑا بزنس مین آدمی ہے، تو ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شیولی فراز اور ان جیسے دوسرے تیسرے لوگوں کو انہوں نے کوئی کہہ رہا ہے 12 کروڑ، کوئی کہہ رہا ہے 40 کروڑ، ڈفرینٹ نمبرز آ رہے ہیں کہ اتنے پیسے بھی دیے ہیں چندہ کے طور پہ، اور وہ PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور علی امین اور ان کی پوری ٹیم ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے ان کا کبھی نہ نام لیا نہ ذکر کیا، اور جن کا عمران خان صاحب نام لیتے تھے یعنی وہ خرم شہزاد ایڈوکیٹ ہیں، شاید ان کا
جن کا عمران خان صاحب نام لیتے تھے بہت سارے سینیٹرز کا یا بہت سارے کارکنان کا، ان کو علی امین کی ٹیم اور علی امین خود گھاس بھی نہیں ڈال رہے۔ تو پنگا یہ پڑ گیا کہ جیتے گا کون، کیا پیسہ جیتے گا یا پی ٹی آئی کا نظریہ جیتے گا؟ اگر نظریہ جیتتا ہے تو پھر تو مرزا افریدی کو نہیں ملنا چاہیے ٹکٹ، اور اگر پیسہ جیتتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ٹکٹ کس کو ملے گا؟ مرزا افریدی کو ملے گا۔ لیکن اس سارے سچویشن میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں 5 اگست تک عمران خان صاحب نے تحریک کو پیک پہ کرنے کا حکم دیا تھا یا انسٹرکشن دی تھی، اب وہ 5 اگست تو گئی، سمجھیں آپ بازار چلے گی، وہ تو تیل لینے گئی، وہ تو اب کوئی آئے گا نہیں اس پہ۔ تو اب 90 ڈیز کا پلان دیا ہوا ہے علی امین نے۔ اب 90 ڈیز کے بعد علی امین کیا بہانہ کرتے ہیں، کتنے ضلع کتنے صوبے کراس کر کے کون سے ملک یا کون سے صوبے پہنچتے ہیں، یہ بھی اب دیکھنا پڑے گا آفٹر 90 ڈیز۔ تب تک کے لیے ظاہر ہے آپ بھی ویٹ کریں اور میں بھی ویٹ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔